السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر ایچ ٹی وی 7 اردو آسٹریلیا سے آج آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں۔ اردلی حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مسلسل اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے خود آگ لگا کر سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی۔ میرا عدالت سے اغوا کیا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ ان کو رد عمل کا اندازہ تھا اور عوام کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ ایک پرامن احتجاج کو اپنے بندے شامل کروا کے فالس فلیگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں ہماری لیڈرشپ اور کارکنان سمیت ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اغوا برائے بیان کی روایت ڈال کر لوگوں سے زبردستی طریقے انصاف چھڑوائی گئی۔ ہمارے 16 افراد شہید اور 4 افراد کو معذور کر دیا گیا۔ سب ظلم ہمارے ساتھ کر کے ہم پر ہی مقدمات بنا دیے گئے۔ 9 مئی کا سارا ڈرامہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے رچایا گیا تاکہ لوگ ڈر کر تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں۔ 9 مئی کے بیانیے کا درن تختہ تو 8 فروری کے انتخابات میں ہو گیا تھا جب تمام تر پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا۔ انتخابات ملتوی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام کو تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے، مگر یہ اس میں ناکام رہے۔ 26 نومبر بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا تاکہ نہتے پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے اور عوام کو ان کی آواز بلند کرنے سے روکا جا سکے۔ 26 نومبر کو ہماری کال ملک میں جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے تھی، مگر اس پر سیدھے فائر کھول کر عوامی خون سے اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ 26 نومبر تحریک انصاف کو کچلنے کی دوسری کوشش تھی۔ کٹ پتلی حکومت نے جمہوریت پر کاری ضربے لگا کر عوام سے بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر چھین لیے ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلے آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ اب فارم 47 اسمبلی نے آزادی اظہار رائے پر قدغن کے لیے کالا قانون منظور کر لیا ہے۔ سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے پیکا قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ آزاد عدلیہ، قانون کی حکمرانی اور آزادی اظہار رائے کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی۔ اس جعلی اسمبلی نے سوائے جمہوریت پر حملے کے قوانین منظور کرنے کے کچھ نہیں کیا، پھر چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو یا پیکا ترمیمی ایکٹ۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن تھا اور ان کو یہ خوف تھا کہ عدلیہ آزاد ہوئی تو الیکشن فراڈ سامنے آ جائے گا۔ اپنے ذاتی فوائد کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں یوم سیاہ منانے کی تیاری کی جائے۔ اس دن عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی۔ صوابی میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج کریں۔ دیگر علاقوں کے افراد اپنے اپنے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی اس دن اپنی آواز بلند کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ اس حکومت نے سوائے جمہوری اقدار کی پامالی کے کچھ نہیں کیا۔ ان کو ترسیلات زر بھیجنا ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے جو آپ کی ہی گردن دبوچ رہے ہیں۔ ہماری جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ دیگر جماعتوں سے اس مقصد کے تحت روابط کو تیز کریں تاکہ جلد از جلد عوام کو جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات مل سکے۔ علی امین گنڈا پور پر بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر خان جو ہمارے درینہ ساتھی اور کارکن ہیں ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا جائے اور تنظیمی امور ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی عوام اور پاکستانیوں کے لیے دیا ہے۔ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ترسیلات زر کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں، میں اپنے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ترسیلات زر کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو اس سے حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت ایک جعلی حکومت ہے، یہ حکومت ناجائز حکومت ہے۔ اس حکومت نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ترسیلات زر کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ ایک پیسہ نہ بھیجیں پاکستان میں اور کوشش کریں جتنے پیسے ہیں پاکستان کے اندر
اور یا کوئی ہماری آلریڈی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے اسی کو یوٹیلائز کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ حکومت کے ہاتھ اور مضبوط ہوتے جائیں گے اور بعد میں یہ ہماری گردن دبوچنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تفصیلات زر کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں تاکہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو سکے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔